ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک بار پھر فلسطین کی بیٹیاں کسی صلاح الدین ایوبی کی رات تک رہی ہیں۔ ناظرین، ہم اس بات میں حق صلاۃ والسلام کے ادوار میں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں، جنگ بدر میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت صحابہ کے سرپرست اعلیٰ، ان کے استاد، ان کے مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو دنیا میں کبھی نہ ہوا وہ اس وقت ہونا ممکن تھا۔ لیکن آج ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سرپرست کون ہیں، ہمارے حکمران کون ہیں۔ اس لیے ہم مثال کے طور پر وہ زمانہ نہیں پیش کر سکتے، البتہ ہم 500 ہجری میں کی بات ضرور کر سکتے ہیں، جب بیت المقدس کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو پکارا تو صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک جنگی لباس نہیں اتاروں گا جب تک بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد نہ کرا لوں۔ اور پھر اس وقت کے مورخ نے واضح طور پر تحریر میں، تاریخ میں سنہرے حرفوں سے صلاح الدین ایوبی کا نام لکھا۔ جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے بینڈ باجے نہیں بجائے، چراغاں نہیں کیا، بلکہ بیت المقدس کی پاک مسجد میں دنیا جہان سے قاری اکٹھے کیے اور تلاوت کلام پاک کرے، اور خود لباس بدلا۔ اس دن جنگی لباس آپ نے بدلا، اور اس وقت جو دعا کرائی گئی امت مسلمہ کے لیے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی مسجد کے امام نے، اس وقت کے بزرگ اعلیٰ نے جو دعا کرائی تو صلاح الدین ایوبی کی داڑھی آنکھوں سے تر ہو گئی۔ لیکن وہ صلاح الدین ایوبی ایٹمی طاقتور ملک کا سربراہ نہیں تھا، وہ تو ہاتھوں سے، تلواروں سے جنگ لڑنے والا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان، جو تاریخ میں، جس کے دور میں عبداللہ بن زبیر جیسے جید صحابی کو شہید کیا گیا، بیت اللہ پر سنگساری کی گئی، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے اس کا سر عبد الملک کو بھیجا اور اس کی لاش لٹکا دی۔ لیکن یاد رہے، اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے، عرض کیا، اماں جان
میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، تو مجھے حکم دے میں کیا کروں؟ مجھے ڈر ہے میری لاش کی یہ بہت بے حرمتی کریں گے۔ تو ماں نے فرمایا جہاں تیرے ساتھی شہید ہوئے وہاں جا کر تو بھی شہید ہو جا، لیکن بیعت نہیں کرنی۔ اسما تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی نا، تو عبداللہ بن زبیر گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حجاج نے ان کا سر عبد الملک کو بھیجا اور لاش کو لٹکا دیا۔ تو پھر اسما کے پاس گیا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، تو کہنے لگا دیکھ لیا انجام عبداللہ بن زبیر کا۔ تو ماں تھی نا، ابو بکر کی بیٹی تھی، فرمایا ہاں ہاں دیکھ لیا، تو نے اس کی دنیا اجاڑ دی، اس نے تیری عاقبت اجاڑ دی۔ ناظرین، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا بیٹا عبد الملک کا بیٹا ولید مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ تو کہاں سے ہندوستان سے فریاد جاتی ہے اس بیٹی کی، اور اس بیٹی کی فریاد پر لبیک کہتے ہوئے ولید محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجتا، اور پھر ان کو جنہوں نے اس بیٹی کی بے حرمتی کی تھی اس کی سزا دی جاتی ہے اور فتح کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی وقت طارق بن زیاد کا نام آتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر اس علاقے کا حکمران ہے، گورنر ہے۔ تو اس وقت کے اندلس میں جو عیسائیوں کا بہت گڑھ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، تو اس ایک گورنر کی بیٹی کو اس نے زبردستی اغوا کر لیا۔ تو اس کا باپ جو کہ ایک صوبے کا گورنر تھا، پنڈت، وہ فریاد لے کر موسیٰ بن نصیر کے پاس آتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر عبد الملک کے بیٹے ولید جو وقت کا خلیفہ تھا اس کو لکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے۔ تو موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کو جو ایک بربری تھا، سپاہی تھا، حالانکہ موسیٰ بن نصیر کا اپنا بیٹا بھی بہت خواہشمند تھا، وہ بھی جرنیل تھا، لیکن وہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اس لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور عیسائی بادشاہوں کی بادشاہت کو تہش نہش کر دیا۔ تو تاریخ نہیں بولی، مورخ نے کبھی غلط نہیں لکھا۔ مورخ نے صلاح الدین ایوبی کو بھی لکھا، مورخ نے عبد المالک کو بھی لکھا، عبداللہ بن زبیر کی شہادت کو بھی لکھا، مورخ نے محمد بن قاسم کو بھی لکھا، مورخ نے طارق بن زیاد کو بھی لکھا۔ تو کبھی آپ سوچتے ہیں ناظرین، کبھی سوچا کسی نے کہ مورخ ہمارا کیا لکھے گا، ہمارے ادوار کا کیا لکھے گا مورخ؟ کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور تھا، ایٹمی ملک تھا، اس کے بعد بہت بڑی اچھی اور پیشہ ور فوج تھی، اس کے پاس لڑاکا ہتھیاریں تھی، اس کے پائلٹ دنیا میں پہچانے جاتے تھے، اس کی بحریہ، اس کی فضائیہ، اس کے آرمڈ پوری دنیا میں پہچانی جاتی تھی، ایک نام تھا۔ مورخ پھر یہ بھی لکھے گا کہ اس وقت سعودی عرب ایک دولت کے لحاظ سے طاقتور ملک تھا، یہ بھی لکھے گا
کہ ترکی اپنے دور کا ایک طاقتور ملک تھا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھے گا کہ پاکستان ایٹمی پاور تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی منظم فوج تھی، اس کے جرنیل دنیا میں مانے جاتے تھے، لیکن وہ ایٹمی پاور، وہ جرنیل، وہ طاقتور فوج فلسطینیوں کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ ذبح ہوتے رہے فلسطینی، بیٹیاں پکارتی رہیں، بچے پکارتے رہے، پانی کو ترس گئے، کربلا بن گیا، لیکن کوئی ایٹمی پاور، کوئی جہاد نہ اڑا، کوئی اعلان نہ ہوا، کوئی جہاد کا اعلان نہ ہوا۔ یہ ضرور لکھے گا، اور ساتھ یہ بھی لکھے گا کہ اس وقت کے طاقتور یہ لوگ، ایجنسیاں اپنے کام میں بہت ماہر تھیں، دشمنوں کے لیے بھی اور اپنے اندرونی مخالفین کے لیے بھی بہت کامیاب آپریشن کرتی تھی، لیکن فلسطینی کی بیٹیاں پکارتی رہیں، ان کے دو دہائیاں دیتے رہے، لیکن اتنے مالی طور پر طاقتور ملک اور فوجی طور پر طاقتور ملک صرف اپنے باس امریکہ سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ یہ لکھے گا مورخ ہمارے لیے، کتنا اذیت ناک منظر ہوگا۔ آج کے بعد 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گا، آسم منیر صاحب بھی نہیں ہوں گے، نواز شریف اور عمران بھی نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں ہوں گے، تو ہمارے بارے میں مورخ کیا لکھے گا؟ یہی لکھے گا جو میں بتا چکا ہوں۔ تو پھر ہماری اولادیں، ہماری جنریشن، ہمارے اس وقت کے نوجوان ہمارے متعلق کیا سوچے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، کون سے کارنامے سر انجام دیے انہوں نے۔ ہاں، اپنی عوام پر ان پر بہت زور چلتا تھا، بہت زور چلتا تھا، عوام کو کسی کو بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو نظر تو ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن کوئی ان حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج بھی وقت ہے، فلسطین کی پکار ہے، مظلوموں کی پکار ہے، فلسطین کی بیٹیوں کی آواز ہے، تو ہمیں جس مقام پر بھی ہے، جس سے پیچھے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس طرح بھی ہو، ہمیں فلسطین کی وقت کی تاریخ میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں امن و صبر کے ساتھ، لیکن ناظرین بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ دعاؤں سے کبھی انڈیا کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑے۔ ہم کتنے 70-75 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ تو دعاؤں سے دشمن کی توپوں میں اس وقت کیڑے پڑتے ہیں جو عملی طور پر ہم اس کے لیے تیار ہوں اور جدوجہد کریں۔ ناظرین،
ضرور اللہ کے ہاں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو اور اسلامی ملکوں کو، کہ وہ فلسطین کی مدد کرے، عسکری مدد کرے، مالی مدد کرے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ کافر تمہارے کبھی دشمن نہیں ہو سکتے، یا یہود و نصارہ آپس میں تو مل جائیں گے لیکن آپ کے دوست نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو کبھی ان کے ساتھ رہنا بھی پڑے تو دل سے کبھی ان کو اچھا نہ جاننا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان طاقتور ہوتے ہوئے مسلمان مظلوم کی مدد نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ دنیا تو جیسی تیسی گزر ہی جائے گی، عاقبت کا کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔